اور میری زبان پر مشہور زمانہ بزرگ ایک عظیم ہستی مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر آ رہا تھا کہ وہ قرآن جس کی برکت کا بیاں ہو ہی نہیں سکتا، وہ قرآن جس کی برکت کا بیاں ہو ہی نہیں سکتا، وہ قرآن جس کی برکت کا بیاں ہو ہی نہیں سکتا، غلاموں کو عطا جس نے کیا ہے تاج سلطانی، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں تمام عمر رہائی کی دعا نہ کرے۔ اور حضرات کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ نبی کی عزت و حرمت پہ قربان عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ قربان عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، جو فتنہ ملت بیضا کی بنیادوں سے ٹکرائے میرے نزدیک ان کا سر کچلنا عین ایمان ہے۔ کہ دوزخ کی آگ اس پہ مکمل حرام ہے، دوزخ کی آگ اس پہ مکمل حرام ہے، جس زندگی میں اسوہ خیر الانام ہے، جس زندگی میں اسوہ خیر الانام ہے۔ اور اعجاز دیکھیے ذرا میرے رسول کا، اعجاز دیکھیے ذرا میرے رسول کا، سب انبیاء ہے مقتدی، وہ سب کا امام ہے۔ شعر کے ساتھ کہ جو دیکھتا ہے دیکھ کے منظر یہ دنگ ہے، جو دیکھتا ہے دیکھ کے منظر یہ دنگ ہے، چھوٹے سے ایک چراغ کی ہواؤں سے جنگ ہے۔ پیارا یہ مدینے کا سفر لگتا ہے، کتنا پیارا یہ مدینے کا سفر لگتا ہے، اشک گرتا ہے تو پرنور گوہر لگتا ہے۔ آئیے اور اعظم گڑھ سے مستقیم اعظمی صاحب جس وقت پورے ہندوستان کے مشاعروں کو کوریج کر رہے ہیں، آپ کے بیچ وہ بھی حاضر ہیں۔ ہیلو مشاعرہ میڈیا، وہ آپ آج کے اس پروگرام کو اہل مدائن کی اس کوشش کو کوریج کر رہے ہیں، اور دو تین دنوں کے بعد ہی آپ کا یہ پروگرام پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے گا۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں مستقیم اعظمی صاحب کے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے اس پروگرام کو کوریج کرنے کی زحمت اٹھائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کو ہمارے اس پروگرام کو دکھانے کا بیڑا بھی اٹھایا ہے۔ ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ قلب مستر سکون پانے لگا، قلب مستر سکون پانے لگا، گنبد خضرا نظر آنے لگا۔ بڑی الفت میرے رسول کی جس دل میں بس گئی، الفت میرے رسول کی جس دل میں بس گئی، اس کو تو کل جہان کی دولت ہی مل گئی، اس کو تو کل جہان کی دولت ہی مل گئی۔ اور اخلاق مصطفیٰ کو جو دیکھا قریب سے، اخلاق مصطفیٰ کو جو دیکھا قریب سے، دنیا میرے رسول کے قدموں میں گر گئی۔ کہ زمین کی پستیوں پہ آسماں بن کر رہو، زمین کی پستیوں پہ آسماں بن کر رہو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو۔ اور کبھی جگر مراد آبادی نے یوں کہا تھا کہ یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی، یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی، کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے، ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار ہو جائے، نفس جھنکار ہو جائے۔ کہ جہاں تک دیکھیے تعلیم کی فرما روائی ہے، جہاں تک دیکھیے تعلیم کی فرما روائی ہے، جو سچ پوچھو تو نیچے علم ہے اوپر خدائی ہے،
جو سچ پوچھو تو نیچے علم ہے اوپر خدائی ہے۔ یہ شعر اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں تعلیم سے ایجوکیشن سے جڑنا چاہیے، ایجوکیشن سے جڑ کر کے ہی اپنے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور جناب احمد صاحب کی بات پر حفیظ میرٹھی علیہ رحمہ کا ایک شعر مجھے یاد آیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے حوالے سے آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کر دیں کہ نہیں ہوتی کبھی ساحل کے ارمانوں سے وابستہ، نہیں ہوتی کبھی ساحل کے ارمانوں سے وابستہ، ہماری کشتیاں رہتی ہے طوفانوں سے وابستہ، ہماری کشتیاں رہتی ہے طوفانوں سے وابستہ، ہمارا ہی کلیجہ ہے یہ، ہمارا ہی جگر ہے، ہمارا ہی کلیجہ ہے، ہمارا ہی جگر ہے، ہم اپنے زخم رکھتے ہیں نمک دانوں سے وابستہ، ہم اپنے زخم رکھتے ہیں نمک دانوں سے وابستہ۔ جاؤں مدینہ میں جو مقدس سے گر کبھی، جاؤں مدینہ میں جو مقدس سے گر کبھی، دل میں تڑپ تو آنکھ میں موتی کی ہو لڑی، دل میں تڑپ تو آنکھ میں موتی کی ہو لڑی، حسرت یہ مدتوں سے میرے دل میں ہے خدا، حسرت یہ مدتوں سے میرے دل میں ہے خدا، چوموں نظر سے روزے اطہر کو ہر گھڑی، چوموں نظر سے روزے اطہر کو ہر گھڑی۔ مجھ کو سو کے ہر روز کروں سنت سرکار ادا، سو کے ہر روز کروں سنت سرکار ادا، مجھ کو ٹوٹی سی کوئی ایک چٹائی دے دے، سو کے ہر روز کروں سنت سرکار ادا، مجھ کو ٹوٹی سی کوئی ایک چٹائی دے دے، دولت کونین بھی اس پہ نچھاور کر دوں، دولت کونین بھی اس پہ نچھاور کر دوں، اپنے محبوب کے در کی جو گدائی دے دے، اپنے محبوب کے در کی جو گدائی دے دے۔ دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو، دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو، تم لے لو سبھی کوثرو تسنیم کے پیالے، تم لے لو سبھی کوثرو تسنیم کے پیالے، دو بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا، اور اس کے ایک شعر کا ایک شعر ہے کہ رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، شاعر نے کچھ یوں کہا ہے کہ نظروں سے میرے ایسے مدینہ قریب ہے، نظروں سے میرے ایسے مدینہ قریب ہے، انگشتری سے جیسے نگینہ قریب ہے، انگشتری سے جیسے نگینہ قریب ہے، اے کاروان شوق مدینے چلے چلو، اے کاروان شوق مدینے چلے چلو، شہر نبی سے عرش کا زینہ قریب ہے، شہر نبی سے عرش کا زینہ قریب ہے۔ پروگرام نعتیہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے جو شاعر دوست ہیں ان کی اب کیا مجبوری ہو گئی ہے، معذرت چاہوں گا ارمان پرتاپ گڑھی صاحب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بڑے بڑے شعراء کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے کہ کیا کیا جائے، لوگوں کو گرم کرنے کے لیے کچھ مرچ مسالہ لگانا پڑتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ لوگ اصناف سخن میں کچھ بھی کہتے ہوں، غزل کو اردو کی جان کہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک غزل اردو کی جان نہیں ہے، میرے نزدیک تو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اردو ادب کی جان ہے، اردو کی پہچان ہے، بلکہ نعت ہی دنیا کی ساری زبانوں کی پہچان ہے، نعت سے بڑھ کر کے کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر غزل میں عشق اور محبت کی بات کر کے کوئی بہت شناور بنتا ہے، سخنور بنتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
عشق کا کوئی جواب نہیں ہے اور نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا کوئی جواب ہے. اور اگر حسن کی بات ہوتی ہے تو محبوب کائنات کے حسن سے بڑھ کر کے کسی کا حسن نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ یہ کہوں کہ کس ادا کا تذکرہ کروں, وہ ہر ادا آپ کی ایسی نرالی ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے. تو میں نے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے, شاعر انعامی میرے ساتھ تھا, میں نے اس کو کہا کہ میں اس کو سناؤں گا کہ رخ ہواؤں کے موڑ دیتا ہے. آج ایک ریلی تھی, آ رہا تھا تو بہت ساری گاڑیاں نظر آئی کہ رخ ہواؤں کے وہ موڑ دیتا ہے, غرور ظلم و ستم بھی توڑ دیتا ہے. رخ ہواؤں کے وہ موڑ دیتا ہے, رخ ہواؤں کے وہ موڑ دیتا ہے, غرور ظلم و ستم بھی توڑ دیتا ہے. اور نشے کرسی میں اوقات سے باہر نہ نکل, نشے کرسی میں اوقات سے باہر نہ نکل, وہ کرسی ہی نہیں زمین کو جھجھوڑ دیتا ہے, وہ کرسی ہی نہیں زمین کو جھجھوڑ دیتا ہے. اور ایک شعر میں نے اس وقت جب پورے ہندوستان میں ہجومی حملے ہو رہے تھے, مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, مسلم نوجوانوں کو ستایا جا رہا تھا, سفر میں مار دیا جا رہا تھا, اس وقت مجھے حکومت سے گلا ہوا تھا, بلکہ محترم وزیر اعظم سے گلا ہوا تھا. اور میں نے یہ کہنا چاہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب, آج اعظم ہیں آپ, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارے اعظموں کا اعظم ایک وہ ہے جو آسمان پر بھی بیٹھا ہے. کبھی اس پر نظر کرنا تو ظلم بند کر دو گے, انصاف کی صداؤں کو لگاؤ گے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرو گے. تمہاری ناانصافیوں اور ظلم و ستم ہی کی وجہ سے آج ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. تو میں نے اس وقت شعر کہا تھا, جی چاہ رہا ہے کہ پہلی بار آپ کی بعض اوقات سماعتوں کے حوالے کروں. عرض کیا تھا کہ عرض کیا ہے کہ زمین سے اٹھے گی, زمین سے اٹھے گی, آسماں تک جائے گی, زمین سے اٹھے گی. اخلاق کو بھی, حافظ جنید صاحب کو بھی, اور اس طریقے کے جتنے لوگ آج تک مارے گئے ہیں ان تمام کو, اور نجیب کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ زمین سے اٹھے گی, آسماں تک جائے گی, زمین سے اٹھے گی, آسماں تک جائے گی. آہ مظلوم ہے صاحب, خدا تک جائے گی. آہ مظلوم ہے صاحب, آہ مظلوم ہے صاحب, خدا تک جائے گی. غرور اتنا بھی اچھا نہیں حکومت پر, غرور اتنا بھی اچھا نہیں حکومت پر. یہ 4 دن کی ہے, دنیا فنا تک جائے گی. یہ 4 دن کی ہے, دنیا فنا تک جائے گی. بازی وفا کی ہار کے پیارے نہ جائیں گے. اشفاق صاحب سمجھ رہے ہیں, پورے اہل مدائن کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ بازی وفا کی ہار کے پیارے نہ جائیں گے. کیا دن تیرے ستم کے گزارے نہ جائیں گے, بازی وفا کی ہار کے پیارے نہ جائیں گے, کیا دن تیرے ستم کے گزارے نہ جائیں گے. اور دریائے غم میں پانی, دریائے انتظار میں پانی, اگرچہ ڈوباؤ ہے, ہم ڈوبنے کے ڈر سے کنارے نہ جائیں گے, ہم ڈوبنے کے ڈر سے کنارے نہ جائیں گے. الجھن ہے زندگی میں اگر تجھ کو میرے یار, آقا کی سنتوں پہ ذرا چل کے دیکھ لے. الجھن ہے زندگی میں اگر تجھ کو میرے یار, آقا کی سنتوں پہ ذرا چل کے دیکھ لے. اب بھائے نہ زندگی میں کوئی شکل پھر تجھے, بھائے نہ زندگی میں کوئی شکل پھر تجھے. عشق نبی میں کوئی اگر جل کے دیکھ لے, عشق نبی میں کوئی اگر جل کے دیکھ لے, اور آنکھوں میں روشنی کی, آنکھوں میں روشنی کی چاہت ہے گر تجھے, آنکھوں میں روشنی کی چاہت ہے گر تجھے. شہر نبی کی دھول کو بس مل کے دیکھ لے, شہر نبی کی دھول کو بس مل کے دیکھ لے. تو باغ وحدت عرض جنت باب انور دیکھنا, باغ وحدت عرض جنت باب انور دیکھنا. گنبد خضرا پر نچھاور ماہ انور دیکھنا, گنبد خضرا پر نچھاور ماہ انور دیکھنا. کب گرا تھا جس میں اطہر سے پسینہ آپ کے,
کب گرا تھا جس میں اطہر سے پسینہ آپ کے ہے معطر آج تک ہر ایک گلے تر دیکھنا ہو گئے ہیں ہم سفر محبوب داور کے مگر ہو گئے ہیں ہم سفر محبوب داور کے مگر جل نہ جائیں حضرت جبریل کے پر دیکھنا گر نہ جل نہ جائیں حضرت جبریل کے پر دیکھنا. اور جناب اشفاق بہرائچی صاحب کرہی کی سرزمین پر تشریف لائے تھے تو انہوں نے زلزلوں کے حوالے سے ایک کلام پیش کیا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. اس رمضان میں مہاراشٹرا جا رہا تھا, ٹرین میں بیٹھا تھا, خالی وقت تھا, میں نے کہا چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دیپ جلائے جائے, کچھ روشنی کی جائے, کچھ تحریر میں لایا جائے اور آپ کو آ کر کے سنا دیا جائے. تو میں نے لکھا اس وقت اس شعر کو یہاں پر بھی میں نے لینے کی کوشش کی ہے کہ جلوہ دکھائیے ہمیں روضہ دکھائیے, جلوہ دکھائیے ہمیں روضہ دکھائیے, در پر ہمیں بھی اپنے شہیدی بلائیے, روضہ دکھائیے ہمیں جلوہ دکھائیے, در پر ہمیں بھی اپنے شہیدی بلائیے. اب بچنا ہے آفتوں سے اگر, بچنا ہے آفتوں سے اگر تم کو میرے یار, بچنا ہے آفتوں سے اگر تم کو میرے یار, چل کر نبی کے شہر میں مسکن بنائیے, چل کر نبی کے شہر میں مسکن بنائیے. اور واپس یہ کہہ کے کر دیا مجھ کو طبیب نے, واپس یہ کہہ کے کر دیا مجھ کو طبیب نے, اس کو نبی کے شہر کا منظر دکھائیے, اس کو نبی کے شہر کا منظر دکھائیے. آئیے اب دعا پڑھ لیجئے, دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمدللہ.